ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے نور ٹی وی کے زیر اہتمام جاری و ساری یہ عالمی ڈیبیٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے کالرز کے بہت سارے سوالات آئے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو فکر ہمارے پاس کالرز کے ذریعے پہنچی ہے اس فکر پر بھی اپنے اسکالر سے تبصرہ لیا جائے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، یہ ایک ایسی گناہونی حرکتیں مختلف انداز میں کی گئی، 2005 میں بھی کی گئیں، 2006 میں بھی کی گئیں، پھر گائے بگائے اس طرح کے حملے اسلام اور داعیے اسلام پر ہوئے، اور اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس کو ایک اور فکر کے طور پر متعارف کرایا گیا کہ جی آزادی اظہار رائے کا ہر ایک کو حق ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز پر آپ کا ایک بصیرت افروز تبصرہ حاصل کروں کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، کیا اس کا کوئی کرائیٹیریا بھی ہونا چاہیے یا کہ نہیں، یا کہ جو منہ میں آئے بندہ اول سول اس کو بکتا چلا جائے؟ تو یہ آزادی اظہار رائے کا کرائیٹیریا آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ رائے اور ہوتی ہے اور اہانت اور توہین اور جھوٹ اور کذب اور فریب اور ہوتا ہے۔ واہ، اس فرق کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ رائے کا ایک وجود ہوتا ہے، رائے کی ایک حیثیت ہوتی ہے، رائے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک، رائے کی ایک احساس ہوتی ہے۔ جب آدمی رائے دیتا ہے، جب بات کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بنیاد اور احساس، لیکن کوئی ایسی بات جو سرتاسر جھوٹ ہو، وہ فریب تو کہلا سکتی ہے، دھوکہ تو کہلا سکتی ہے، فراڈ تو کہلا سکتی ہے، جی، اسے رائے کا نام نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، پھر یہ کہ دنیا کی کسی بھی مہذب سوسائٹی میں اظہار رائے کا مطلب توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، عزت نفس کے خلاف بات کرنا نہیں ہے۔ اظہار رائے کی آزادی اسلام بھی دیتا ہے مکمل طور پہ۔ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک، کہ بڑے بڑے فیصلوں کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا گیا، اس کا احترام کیا گیا۔ ہم اظہار رائے کا احترام کرتے ہیں اسلام کی روشنی میں بھی اور عقل انسانی اور شعور انسانی کی روشنی میں، لیکن اظہار رائے کے نام پر گندگی اچھالنا، گالیاں دینا، برائیاں کرنا، جھوٹے الزامات لگانا، تاریخ کو مسخ کرنا، کردار کشی کرنا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اظہار رائے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اسے اظہار رائے کا نام دیتے ہیں وہ دراصل اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے خوبصورت سا لفظ انہوں نے استعمال کر لیا ہے۔ جتنے بھی جرائم وہ کر رہے ہیں، جتنی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، اور خود اظہار رائے کا مزہ یہ بھی چکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر اظہار رائے کا وہ نہ ہوتا تو ڈیانا کی زندگی سے لے کر کے موجودہ شہزادی زندگی تک جو کچھ ملکہ کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے اس پہ ہمیں بھی افسوس ہے، اور یقیناً ہر باشعور انسان کو ہوگا، لیکن یہ ان کا اپنا قانون ہے جس کی بنیاد پر یہ خود تباہ ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پر ان حالات کو دیکھ کر کے، صرف اسلام کو سامنے رکھ کر کے نہیں بلکہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے، اظہار رائے کے قانون کو پابند اخلاق ہونا چاہیے اور پابند کردار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دیوانہ جو چاہے اٹھ کے بیٹھ دے، بک دے، اسے آپ اظہار رائے کا نام دے۔ اور پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اظہار رائے کے سلسلے میں صرف مسلمانوں ہی کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہ مسلمان جو اپنی رائے میں، اپنے عقیدے میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ یعنی ہم دنیا سے یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور کرسچین ورلڈ سے سوال کرتے ہیں، عیسائی دنیا سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا، جناب موسیٰ پہ ایمان لانا، جناب داؤد اور سلیمان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے بچوں کا نام انبیاء بنو اسرائیل کے نام پر رکھتے ہیں، داؤد بھی رکھتے ہیں، سلیمان بھی رکھتے ہیں، ابراہیم بھی رکھتے ہیں، موسیٰ بھی رکھتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھتے ہیں۔ ہم آج تک پورے 1400 سال کے اسلامک لٹریچر میں ایک لفظ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس نے ہم میں کسی قوم کے انبیاء کے اوپر کوئی لفظ کہا ہو، بلکہ ہمیشہ احترام کیا، اور قرآن نے انبیاء کا دفاع کیا ہے۔ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، انہیں صحیح بیٹا قرار نہیں دیا جناب مریم کا، ان کی ذات پہ الزام لگایا، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ قرآن نے باضابطہ طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا قرآن نے اس کا جواب دیا۔ قرآن پاک تمام انبیاء کرام کے مقدس کردار کو تحفظ دیتا ہے، باضابطہ طور پر ان کی عظمت بیان کرتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پیغمبر اعظم کو نہیں مانتے، رسول تو نہ مانو، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ تم خدا کا انکار کرتے ہو، کرو، ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ تم ہمارے نبی کی توہین مت کرو،
ہم نے 1400 سال کے اسلامک لٹریچر میں ایک لفظ تمہارے کسی بزرگ کے خلاف نہیں کہا ہے. نبی کے خلاف تو کہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے ہم جو کر رہے ہیں کم اس کا جواب انہی انداز سے دو. یہ مسلسل مسلمانوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مسلسل انہیں توہین کی ذات پہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ مسلسل پیغمبر اسلام کی مقدس ذات کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ مسلمان مشتعل ہوں. مشتعل ہونے کے بعد ہم انہیں باربرین کا حامل کہہ سکیں, انہیں ہم ٹیررسٹ کہہ سکیں, دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ قوم برداشت اور صبر اور اخلاق سے آ رہی ہے. یعنی اس کے پس منظر میں جو ہو رہا ہے, جو اسباب ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان مشتعل ہوتا ہے, اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, اس کی بات نہیں ہوتی ہے. اور بات اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمان مشتعل ہے, مسلمان یہ کر رہا ہے, مسلمان وہ کر رہا ہے. سراویو میں, بوسینیا میں لائبریری جلا دی گئی, کئی ہزار کتابیں, مسلمانوں کی 8000 سالہ تاریخ کو جلا دیا انہوں نے. بغداد میں بھی چند سال پہلے لائبریریاں جلائی گئی اور ساری تاریخ مٹا دی گئی. اور ان کا یہ عالم ہے کہ ایک سلمان رشدی کتاب جلائی گئی تو پوری دنیا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا. پوری دنیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, یہ لٹریچر نہیں پسند کرتے, یہ ادب نواز نہیں ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دنیا بھر میں ظلم یہ کریں اور ہم برداشت کریں, اور اگر ہماری طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ مکمل اس کو پروپیگنڈے کی زبان میں پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. مسلمان ایک مہذب قوم ہے, شائستہ قوم ہے, اور گزشتہ 20-25 سال میں مسلمان قوم نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے, تاریخ میں ایسی صبر کرنے والی قوم آپ کو نہیں ملے گی. اور آج بھی ہم صبر کر رہے ہیں. احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اگر یہ امریکہ صحیح کہہ رہا ہے, یورپ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے خاتمہ پر لاکھوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اگر یہ کر رہے ہیں تو ٹیررزم بھی انہی کا پیدا کیا ہوا ہے. وہ لوگ بھی انہی کے افراد ہیں جو آج ٹیررزم کر رہے ہیں. اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو اجازت کیوں دے رہے ہیں جو ٹیررزم کو ہوا دیں؟ یاد رکھیے کہ جب گیس دبی ہوتی ہے زمین میں تو وہاں سے پھر شعلے اٹھتے ہیں اور باضابطہ لاوا پھٹتا ہے اور پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. اتنا دباؤ نہ ڈالا جائے کہ یہ پھٹ پڑے اور اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوں اس کی ذمہ داری خود ہوں گے. اس لیے اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی زبان پر, قلم پر اور ان کے آرٹ پر لگام دی جائے تاکہ ٹیررزم نہ پھیلے. واہ واہ, بہت خوبصورت. آپ کی بات سے تائید کرتے ہوئے, اس لیے کہ جو یہ قوم کو فکر دے رہے ہیں, اس سے ابھی میں بیٹھے ہوئے نئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. کسی ملک میں ایبسولوٹ فریڈم آف سپیچ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے روئے زمین پر. ٹھیک ہے, آپ سٹیٹ کے ساتھ کنسپیریسی نہیں کر سکتے, اسے ٹریزن کہا جائے گا. ٹھیک ہے, ڈرگز نہیں لے کر جا سکتے. ٹھیک ہے, نارکوٹکس پہ پابندی ہے, چائلڈ پورنوگرافی پہ پابندی ہے, اور ہارم پرنسپلز اور افینس پرنسپلز باقاعدہ قانون کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب ضرورت یہ بات ہے کہ ایک عالمی سطح پہ ان واقعات کے بعد OIC, عرب لیگ اور ایک سیکنڈ عرب لیگ اور یونائٹڈ نیشنز, یہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ بیٹھ کے فریڈم آف سپیچ کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے اس کو ڈیفائن کریں کہ باؤنڈریز کی, یہ عملی حل ہے, باؤنڈریز کیا ہے, اس سے جو تجاوز کرے اس باؤنڈریز سے اس کے اوپر قانونی قدغن ہونی چاہیے. یہ اس کا عملی حل ہے. لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر یہ فلم نہیں بنائی گئی. اگر بنائی جاتی تو صورتحال مختلف ہوتی, اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بری طرح متاثر ہوئی ہے تو اس وقت اس فلم کو یا اس ڈرامے کو بند کیا گیا ہے. مثلا ہم برمنگھم میں بیٹھے ہیں, یہاں 1 میل کے فیصلے پہ برمنگھم ریپ کے اندر سکھوں کے خلاف ایک بیزتی پلے کی گئی تھی, جس کے اندر گردوارے کو دکھایا گیا تھا, اور اس گردوارے کے اندر غیر مناسب حرکتیں کر رہے تھے جو ان کو سکھوں کے پادری یا پنڈت ہیں. امیڈیٹلی سکھوں نے اس بلڈنگ کا گراؤ جلاؤ کیا. ٹھیک ہے, پولیس نے دیکھا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے, دوسرے دن وہ پلے بین ہو گئی تھی. اب یوٹیوب کے اوپر مسلسل وہ فلم چل رہی ہے. میری نور ٹی وی کے اس ایوان سے ایک قوم و ملت سے گزارش ہے, اس وقت یوٹیوب جو ہے وہ بہت ہی ویک پوزیشن میں ہے, اس لیے کہ جو فلموں کی ایکٹریسز ہیں انہوں نے جہاں پر ان ڈائریکٹروں کے خلاف اور پروڈیوسر کے خلاف کو لوگ کورٹ میں مقدمہ کیا ہے وہ یوٹیوب پہ بھی کیا ہے. جس طرح یہ کثیر تعداد کے ساتھ نور ٹی وی پہ ووٹنگ آ رہی ہے, اسی طرح یوٹیوب کے جو ای میل ہے جس پہ کمپلینٹس درج کرتے ہیں,
ایک بالکل کثرت کے ساتھ کمپلینیں کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ اس میں مصروف ہو جائیں کہ آپ کی کمپلینیں پڑھیں وہ، اور اس سے یوٹیوب پہ ایک اثر پڑ سکتا ہے۔ اس وقت یوٹیوب کی لیگلی پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے مقدمہ درج کرانے کے بعد، اور یونائٹڈ نیشنز کی سطح پہ مجھے یوں لگتا ہے قبلہ علامہ صاحب کہ ہماری جو آواز ہے اور جو پوری دنیا میں ایک اثر ہے اس کا اثر ہوا ہے، اور اس پروگرام کے بعد، اور یقیناً جس طرف علامہ ربانی افغانی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم نے اس برطانیہ میں قوم و ملت کو بیدار کرنا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے آج پریس کانفرنس کی ہے، سوال و جواب کی نشست میں اس سے پوچھا گیا ہے ان حالات کے بارے میں ایک سوال، اس نے جواب دیا ہے، وہ کوٹ میں انگلش میں پڑھ دیتے when some people use this freedom of expression to provoke or humiliate some others' values and beliefs, then this cannot be protected in such a way. So my position is that freedom of expression, while it is a fundamental right and privilege, should not be abused by such people, by such a disgraceful and shameful act. وہ اس فلم کو ڈسگریسفل اور شیمفل ایکٹ کہہ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ٹھیک، نور ٹی وی اس کی تائید کرتا ہے، پورے اہل سنہ والجماعہ اور جماعت اہل سنت اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے۔ آپ ایک قدم آگے کریں، سیکرٹری جنرل اپنی صدارت میں عالم اسلام کے جتنے بھی صدر ہیں، ان کی گورنمنٹس ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے جو عالمی سطح کے، ان کا اجلاس بلا کر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر فریڈم آف سپیچ کو ڈیفائن کرے اور ان کی باؤنڈریز کو جو ہے ان کو کوانٹیفائی کر کے اور کہوں گا 57 کنٹریز جو ہیں ہمارے مسلمانوں کی، وہ یونائٹڈ نیشن کی رکن ہے، اور آج کل ان کا اجلاس چل رہا ہے۔ اگر ایک روز بھی یہ بائیکاٹ کریں یا نکل کے وہاں سے آ جائیں کہ ہماری توہین ہوئی ہے، سب سے پہلے ہمارے نبی کے سلسلے میں تم فیصلہ کرو، تو اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ اور معاملات میں تو کر سکتے ہیں، جب بھی امریکہ کوئی تجویز پیش کرے گا یہ ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب بھی کوئی معمولی بات ہوگا تو یہ سارے کے سارے مسلمان کنٹریز کے سربراہ وہاں بولیں گے، لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی کے حوالے سے وہاں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ باضابطہ طور پہ ان کو لکھا جائے، انہیں فون کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ یونائٹڈ نیشن کی میٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں یہ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں، باضابطہ طور پر یہ وہاں کام کریں۔ OIC کا جہاں تک معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک جتنے بھی ایشوز مسلمانوں کے اٹھے ہیں اس کے لیے سننے کے بعد کہتے ہیں OIC یہ صورتحال ہے ان کی، اب اس روش سے نکلیں اور امت مسلمہ کی سیاحت کرنے کے تیار، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہ OIC جو ہے اپنی موت مر جائے گی جیسے کہ اس سے پہلے بھی تحریکیں مر چکی ہیں، اس لیے انہیں بھی آمادہ کیا جائے۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو عوام مجبور کرے، بہت اچھا، عوام کہ وہ متحد ہو کر کے آواز اٹھائیں، سمجھا آپ نے؟ اور خاص طور پہ حج کا زمانہ آ رہا ہے، سعودی عرب سے مطالبہ کیا جائے کہ حج کے خطبے میں باضابطہ اس کی مذمت کو شامل کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ 20-25 لاکھ مسلمان وہاں موجود ہوتا ہے۔ سعودی عرب نے حج کے خطبے کو جو پیغمبر اعظم نے فرسٹ چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس کے نام سے متعارف کرایا تھا، اس کو تباہ کر دیا۔ وہ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں کا مفتی اس حج کے موقع پر، اسے چاہیے کہ حج کے موقع پر اسے کنڈم کرے اور پوری دنیا سے مطالبہ کرے اس مقام مقدس سے کہ اس قانون کو بدلا جائے اور اس کی حدیں متعین کی جائیں اور انہیں سزا دی جائے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح جب طالبان نے ان مجسموں کو گرایا تھا، ایک شہزادے کے لیے، ایک شہزادی کی حرمت کے لیے برطانیہ میں باقاعدہ ایک شہزادی اور شہزادے کی حرمت کے لیے پارلیمنٹ سے احتجاج کیا گیا، اور برطانوی حکومت نے، برطانیہ کی ذمہ دار اتھارٹی نے ان کے احتجاج کو ایکسیپٹ کیا اور ایشو کو دبایا کہ بھئی یہ ایک ملک کا معاملہ ہے، ہمارے سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، وہاں سے سب سے بلند آواز اٹھنی چاہیے تھی، کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ کے حدود میں خادم الحرمین شریفین کے نزدیک شہزادی کی عزت زیادہ ہے یا کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ کی عزت زیادہ ہے؟ اور جہاں تک امریکن اتھارٹیز یا ذمہ دار لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، حضرت علامہ نے بھی اشارہ کیا کہ بھئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی اظہار رائے ہے، بڑی بنیادی اور سادہ سی بات جو ایک عام شخص سمجھ سکتا ہے، اگر اس کے پیچھے بغض، اناد اور عداوت نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی ریاست کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ ریاست کا بنیادی تصور کیا ہے۔ ریاست کے بنیادی تصورات میں سے ایک تصور
स्टैंडर्ड दुनिया का यह है कि लोगों को बुराई से रोकना, हर उस चीज़ से रोकना जिससे वहाँ के बाशिंदों और वहाँ के आवाम की जान को नुकसान हो, माल को नुकसान हो, इज़्ज़त को नुकसान हो। ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है और मुसल्लमा कवानीन है और इस बुनियाद पर हुकूमतें कायम होती हैं, इस बुनियाद पर अथॉरिटीज़ बनती हैं और इस बुनियाद पर रियासत चलती है कि लोगों को जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं और हर वो काम के जिससे किसी के जज्बात मजरू हों, किसी की इंसल्ट उससे रोकती हैं। इसीलिए रियासत के अंदर जज होते हैं, पुलिस होती हैं, जेल खाने होते हैं। क्यों होते हैं? किसी ने चोरी की तो चोर को सज़ा मिलनी चाहिए, किसी ने किसी के साथ जबरी ज़्यादती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसी ने किसी का माल लूटा। अब चोरी वो माल है, कोई कहे कि माल है उसने इस्तेमाल करना था, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एक मुसल्लमा रियासत यानी सादा बड़ी निचली सतह पर आकर हम ये बात करते हैं कि रियासत की चूँकि जिम्मेदारी है इसलिए चोर को चोरी से रोकेगी, इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए जज़ा और सज़ा, इसीलिए जेल है। यानी हर वो काम के जिससे मुआशरे के उस रियासत के अफराद के जज्बात मजरू हों, उनके जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, ये जिम्मेदारी है। अब हम हमारा ये सादा सा सवाल है कि एक शख्स के घर में चोरी से एक फर्द या एक ख़ानदान मुतासिर होता है, किसी के साथ जना जिसके लिए कवानीन है, एक खातून या एक मर्द या एक ख़ानदान उससे मुतासिर होता है, जबकि इहानत रसूल से दुनिया के 1 अरब 50 या 60 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। और एक घर में चोरी हो, अगर उसकी चोरी के हवाले से रियासत उसके हुकूक की पामाली करे तो वो एहतजाज करता है, उस एक एहतजाज के लिए पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आती है, क्योंकि रियासत समझती है कि इस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे रियासत का बाशिंदा है। तो क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं बसते? क्या यूरोप में मुसलमान नहीं बसते? क्या दुनिया की इस ग्लोबल विलेज में जिसे यूएनओ के जरिए से जोड़ा गया है और हर मुल्क उसका रुकन है, क्या यहाँ पर 1 अरब 50 करोड़ या 60 करोड़ जो अदद है मुसलमानों की, जिस काम से एक चोर की चोरी किसी के घर माल की हुर्मत के लिए अथॉरिटी हरकत में आ सकती है, किसी झगड़े और फसाद की शक्ल में जान की हिफाजत के लिए अथॉरिटी हरकत में आ सकती है, इससे बड़ी बेगैरती और बेहमियती क्या होगी रियासत की कि दुनिया के 1 अरब 60 करोड़ अफराद के जज्बात से खेला जा रहा हो, उसके नतीजे में जाने रिस्क पर हो, एम्बेसियां रिस्क पर हो, कारोबार रिस्क पर हो, बिजनेस रिस्क पर हो, एक मुल्क का नहीं, एक इलाके का नहीं, पूरी दुनिया का अमन रिस्क पर हो, तो एक इलाके के अमन की खातिर पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ सकती है। एक इलाके में चंद डाकू आ जाएं जिनकी वजह से चोरी का खतरा हो तो सारी रात पुलिस लाइटें लगाकर गश्त कर सकती है। तो जिस एक्ट की वजह से, चंद अफराद के एक्ट की वजह से डाके की शक्ल में मोहल्ले में खतरा हो तो सारा कानून हरकत में आ सकता है। जिस एक्ट की वजह से पूरी दुनिया के अमन को खतरा हो वहां कानून हरकत में क्यों नहीं आ सकता? और वहां पर चंद अफराद को 1 अरब 60 करोड़ लोगों के जज्बात को खेलने से रोकने के लिए कानून साजी क्यों नहीं की जा सकती? और फिर मेरा यह बार बार मुतालबा रहा है कि हमारे यहाँ ये कहते हैं, और मैंने अमेरिकन के अथॉरिटी के जिम्मेदारों को सुना कि नथिंग टू डू विद अस, हम कहते हैं कि आप इसमें बेशक शरीक ना हो, मगर हमारा यह सवाल है कि आप जो आपके मुल्क के लिए रिस्क है, हम अमेरिकन अथॉरिटीज की बात करते हैं, उस मुल्क की बात करते हैं जहां पर यह हुआ, जो आपके लिए मुल्क के लिए रिस्क है, आपके लिए खतरा है, अगर वो वजीरिस्तान के पहाड़ों में हो तो आप उसे ढूंढ निकालते हैं, अफगानिस्तान के जंगलात में उसे ढूंढ निकालते हैं, यमन के रेगिस्तान में हो आप उसे ढूंढ निकालते हैं, और आप अपना ये बुनियादी फरीजा रियासत का समझते हैं कि जो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे और हायर उनके बिलों से निकालेंगे, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दुनिया के आखिरी कोने में 6-6 हजार मील दूर, 7 समंदर पार, 8 समंदर पार दूर कोई शख्स आपके मफादात के लिए खतरा समझा जाता है, आप समझते हैं उसे खतरा, उसकी निगरानी तो कर सकते हैं, उसको गारों में तलाश कर सकते हैं। आपके शहरों में, रोशनी के शहर में, फिलही दुनिया में एक शख्स के अमल से दुनिया के 1 अरब 50 करोड़ लोग टेरराइज होते हैं, उनके जज्बात मजरू होते हैं, वो खून के आंसू होते हैं, और उससे दुनिया का अमन तबाह होता है, उससे अमेरिका में सिक्योरिटी का मसला पैदा होता है, यूरोप में पैदा होता है, और एम्बेसियों तक पर हमले होते हैं। तो क्या आप कायनात दुनिया के आखिरी कोने में पहाड़ों के लोगों की खबर रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमें उनकी खबर नहीं जो आपके रोशनी वाले शहरों में बसते हो? क्या ये रियासत की नाकामी नहीं है? अगर इससे बढ़कर रियासत की नाकामी ना हो तो इससे बढ़कर रियासत की नाकामी क्या होगी? किसी मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बंदा कोई अमल करे तो कहते हैं कि वो उस रियासत की जिम्मेदारी है कि हमारे मुजरिम को ढूंढ कर दे। क्या आप इसको नाकाम रियासत है? तो क्या आप इसको प्री प्लान नहीं कहेंगे? हम समझते हैं कि इसमें विल नहीं है। अगर विल होती
اور اگر ول شو کی جاتی تو اتھارٹیز کے لیے، حکومتوں کے لیے ان مسئلوں کو حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پس پردہ ان عناصر کو شے دی جا رہی ہے، ان عناصر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جو دنیا کے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، ورنہ چوری کے مال سے اور کسی کے گھر کے ڈاکے سے بڑا مسئلہ پوری دنیا کے امن کے لیے سیکیورٹی، ناموس رسالت کا، اہانت انبیاء کا مسئلہ ہے، بلاسفیمی کا مسئلہ ہے، آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اضافہ کروں گا آپ کی گفتگو پر۔ یہ کہتے ہیں کہ nothing to do، ہمیں کچھ نہیں کرنا اس سلسلے میں، کوئی تعلق نہیں ہمارے اس طرح سے۔ ایک ان کے ہاں ضابطہ یہ کہ جس زمین پر جرم ہو رہا ہے اس زمین کا حق ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے علاقے میں ڈرون حملے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے حملہ آور جاتے ہیں۔ اگر پاکستان پہ یہ الزام ہے کہ اس کی زمین سے ایسا ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کی حکومت شامل نہیں ہے اور وہ ڈرون حملے کر کے ہزاروں کو مار چکے ہیں، تو پھر ان کی زمین پہ یہ جرم ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں روکنے کی کوشش؟ اور پورا عالم امن اس وقت خطرے میں ہے، ورلڈ پیس جس کی یہ بات کرتے ہیں۔ اور علامہ صاحب ایک بات اس پر میں OIC حرکت میں نہیں آتی، وہ OIC کہہ کے چپ کر جاتے ہیں، وہ آئی تھی حرکت میں، وہ اس وقت آئی تھی جب طالبان نے ان مجسموں کو گرا دیا تھا، اور ان کی جو ڈوریاں کھینچنے والے ہیں، جب انہوں نے ڈوریاں کھینچی، سب سے پہلی جو مذمت کا بیان آیا تھا کہ طالبان نے غلط کیا ہے مجسمے گرا کے، وہ OIC سے آیا تھا۔ اب OIC کہاں ہے؟ OIC کو اب چاہیے کہ جس طرح ان طالبان کے خلاف انہوں نے مذمت کہا تھا کہ وہ جو بت تھے بدھا کے وہ گرا دیے اور کہا کہ یہ انتہا پسندی ہے، اور کانگریس کو آگ لگ گئی، اور پورے واشنگٹن میں اور ہاؤس آف کامنز کے اندر بھی اس کے مذمت کے بیان دیے گئے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ عمل غلط تھا، لیکن یہ عمل اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ آج عالمی انسٹیٹیوشن خاموش کیوں ہیں؟ اور اس کی بات وہ ایک آخری خاموشی ہمارے قومی لیڈروں کا جو مجرمانہ خاموشی ہے۔ پاکستان نے اس وقت سٹینڈ لیا ہے، کل چھٹی کا بھی اعلان کیا ہے، احتجاج کا بھی، لیکن عالمی سطح پر خادم الحرفین شریفین سے لے کر پورے عالم اسلام تک جس خاموشی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ مشہور میسج یاد آ جاتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب لیڈر کمزور ہوں، قومیں کمزور ہوں، تو پھر ایسے صدمے ان کو سہنے پڑتے ہیں۔ وہ دینی غیرت و حمیت جو ہم اپنی ذات کے لیے شو کرتے ہیں، اگر ذات محمد مصطفیٰ کے لیے شو کرتے اور اس کا اظہار کرتے، خدا کی قسم آج امت مسلمہ کا رنگ بھی اور ہوتا اور عالم اسلام کا اثر بھی دنیا میں ہوتا۔ میں آپ کلوزنگ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ رائے صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے جو احتجاج مختلف جماعتوں کی طرف سے آیا ہے اور جو اس وقت اہل سنت کی جو آئندہ کا لائے عمل ہے، اور بالخصوص آپ چونکہ ایک جماعت اہل سنت کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، تو آپ نے اپنی جماعت کی طرف سے اپنا احتجاج کس طرح ریگارڈ کرو؟ جی، یہ اس وقت جو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر جماعت بھی حمدِ تعالیٰ اس UK کے اندر، چاہے وہ ورلڈ اسلامک مشن ہو، مرکزی جماعت ہو یا جماعت اہل سنت، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اب کل سے ہم نے ایک نیا نام رکھ کے مسلم ایکشن فورم کے نام سے، جس کے نیچے تمام جماعتیں جو ہیں وہ جمع ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اپنا لائحہ عمل جو ہے ایک بڑے پیمانے کے لیے وہ طے کریں گی۔ لیکن ان دا مین ٹائم ہر جماعت جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بحمد تعالیٰ جماعت اہل سنت نے علامہ ربانی افغانی صاحب کی صدارت میں اور ان کی قیادت میں ایک پوزیشن سٹیٹمنٹ ہم نے جاری کی ہے۔ میں نے جب باقی جماعتوں پہ غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں۔ پریس ریلیز کا امپیکٹ اور ہے۔ ساتھ اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ یہ کر دیں، ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ ہم بین الاقوامی میڈیا پر، میں بس اس کی طرف آ رہا ہوں، جواب آ جائے گا اس میں۔ میں نے پالیسی سے استفادہ کرتے ہوئے پوزیشن سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور یہ پوزیشن سٹیٹمنٹ دنیا کے ورلڈ وائڈ میڈیا کو جو ہے وہ ہم نے سرکولیٹ کی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ CNN پہ ڈاکیومنٹری چل رہی تھی، اور وہ جہاں کو جو پریزنٹر ہے اس نے اٹھا کر یہ کہا ہے کہ ابھی مجھے UK سے اندر جماعت اہل سنت کی پوزیشن سٹیٹمنٹ جو ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے اس مسئلے پر، وہ آئی ہے۔ اور مزے کی بات، جب رات کو ہم نے ایشو کی تو دوسرے دن یہ لنڈن کا ایوننگ سٹینڈرڈ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس کو عنوان دیا تھا Innocence of Muslims, a cheap effort to fulfill the dream of a clash of civilizations۔ اس clash of civilization کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کیا تھا علامہ ربانی افغانی صاحب کی مشاورت کے ساتھ۔ دوسرے دن
اس میں لنڈن ایوننگ سٹینڈرڈ میں اس کا انہوں نے جواب دیا ہے, نام تو نہیں لیا لیکن دبے الفاظ میں, the East has the advantage in this clash of civilizations. اور اس نے لکھا ہے کہ ویسٹ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے جو کلیش کی صورت بن سکتی ہے. تو بحمدِ تعالیٰ ہم نے اس کو سکائی پہ, BBC پہ, OIC کو ای میل کیا ہے, اسی طرح UN میں اس کو پہنچایا ہے, ان کے جو ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں تک پہنچایا ہے, اور اس میں عملی تجاویز دی گئی ہیں اس کے صفحہ نمبر 2 پہ. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی بھی اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا, امن پرامن بن کے رہنا ہے, احتجاج کریں پیسفل, اس لیے کہ جب آپس میں آپ لڑیں گے. مجھے دکھ ہوا آج اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں, ہم اپنے پولیس آفیسرز کو ان کو اگر ماریں گے تو آپ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں؟ یہ جو خبیث آدمی ہے جس کا نام نکولا بیسلی ہے, اس کا نام اصل جو ہے بیسل, اس کا نام ویسے لیا جاتا ہے, اصل اس کا نام ہے نکولا بیسلی. وہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں. اس فلم کا پروڈیوسر چاہتا ہے کہ مسلمان سے لڑے. وہ لوگ جو اپنے مسلمان پولیس آفیسرز کو مار رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہو؟ آپس میں امن کے ساتھ احتجاج کریں اور افیکٹولی جو اس وقت پبلک ڈپلومیسی کو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب اور علامہ اربانی افغانی صاحب اور مولانا بوستان قادری صاحب نے دنیا کے سفر کیے ہیں. ان کا ایک رائٹر ہے, اس نے ڈپلومیسی کو حضرت ڈیفائن کیا ہے, اس نے کہا ہے, اس کا نام ہے کیسکی, اس نے کہا ہے کہ ڈپلومیسی از دی ابیلٹی ٹو ٹیل سم ون ٹو گو ٹو ہیل ان سچ اے وے دیٹ دے ایکچولی لک فارورڈ ٹو دی ایکسپیرینس. اس طرح ہم نے ڈپلومیسی کے محاذ پہ اپنی جنگ کرنی ہے, پبلک ڈپلومیسی کو ہاتھ میں لے کر چلنا ہے. اور اس میں آخر ہمیں جو شک لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر تھریٹ کے اندر ایک اپورچونٹی نکلتی ہے, جیسے ہماری بہن نے بھی کال میں کہا ہے. اس سارے ایشو میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آقا رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن کو اور حضور بحیثیت نبی رحمت اس عنوان پہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور مساجد میں ایک پورے لیکچرز کی سیریز جو ہے وہ بھی حمدِ تعالیٰ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس وقت کل مجھے یہاں برمنگھم کا جو ہیڈ ہے اس مین بک سٹور کا, وہ بتا رہا تھا کہ جس دن کی یہ فلم شائع ہوئی ہے اس دن میری بک شاپ سے آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ میں نے سیل کی ہیں. تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, بہت اچھی آپ نے گفتگو کیا. میں کیونکہ آپ کلوزنگ کی طرف بڑھ رہا ہوں. علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ برطانیہ کے اس پارلیمنٹ کے اندر اور ہاؤس آف لارڈز کے اندر ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے نمائندے موجود ہیں. اس سچویشن میں, اس ملک میں رہتے ہوئے ان کو بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کو؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ صرف ایک بات یہ نہیں ہے. جی اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سی, اس میں ایک یہ جو آپ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں یا مختلف شعبوں میں لارڈس میئر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, اس پہ متحد ہو کر کے گورنمنٹ سے کچھ مطالبہ کریں اور آئندہ کے لیے باتوں کو روکنے کے لیے کوشش کریں. دوسری شکل یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے مکمل طور پر. ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو ہیں یا جو ادارے ہیں ان کو باضابطہ رابطہ قائم کیا جائے. یورپین پارلیمنٹ میں باضابطہ یہ کیس اٹھایا جائے اور یونائٹڈ نیشن میں, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ قانون سازی کہاں سے ہو سکتی ہے. جہاں سے قانون سازی ہو سکتی ہے ان سے مطالبہ کیا جائے کہ ایسا قانون تشکیل دیا جائے. ایک کالر کی یہ رائے بھی تھی کہ اگر کوئی ایسا فورم بنا دیا جائے جس میں لائر موجود ہوں, بیرسٹرز موجود ہوں اور ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہوں, اور اس قسم کا کوئی بھی ایشو ہو مسلمانوں کا, وہ اس کو لے کر ہر عدالت کے اندر ان کو اختیار ہو کہ وہ کیس کی صورت میں لے کر جائیں. اس حوالے سے اس رائے کا کیا؟ نہیں, بہت مناسب ہے. اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے یہ ہر صورت میں, اور یہ بہت جلد ہو جانا چاہیے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا انٹلیکچوئل گروپ ہوگا جو معاملات کا جائزہ لے گا. ایک طبقہ ایسا ہو جو میڈیا پر آنے والی تمام خبروں کو دیکھ رہا ہو, اخبارات کو پڑھ رہا ہو, اس کا فوری طور پہ جواب دے. یاد رکھیے کہ ریئیکشن حالات کا تقاضا ہے اور ایکشن ایک خالص مسلسل عمل کا نام ہے. قوم مسلم ہمیشہ صدیوں سے ریئیکشن کی حامل رہی ہے, ایکشن چھوڑ دیا اس نے. ہم رد عمل کا کام کرتے, عمل سے کوتاہ ہو گئے ہیں. رد عمل ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا, لیکن ہمیں عمل کی طرف بڑھنا ہے اور عمل کے لیے ایسے ٹھوس بنیادیں فراہم کرنی ہے جس میں آئندہ نہیں ہونے پائے. یہ مسلسل ہونا چاہیے اور ہر لمحہ ہونا چاہیے. ایک تجویز اور بھی آئی تھی ایک ساتھی سے, وہ یہ تھی
کہ جن کتابوں میں دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے یا بنایا ہے یا سلمان رشدی نے لکھا ہے یہ بہت پہلے کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ہوا ایسا تھا کہ سلمان رشدی کا باپ انیس رشدی ایک بہت مالدار آدمی تھا. اس نے 12 سال کی عمر سے برطانیہ بھیجا اور ایک پادری کی ذمہ داری لگی وہ قرآن پڑھا دے. اس نے پڑھا دیا اس کو قرآن. تو جو اس نے پڑھایا وہی اس نے لکھا ہے. مستشرقین یورپ کے سینکڑوں اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر, قرآن کے اوپر, پیغمبر اعظم کی ذات کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک ایسا بھی گروپ ہونا چاہیے جو ان کتابوں کو پڑھے, بے شک فٹ نوٹ تیار کرے اور ان کتابوں کے جوابات دے. جوابات موجود ہیں, انہیں عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا ہے. جی علامہ ربانی صاحب, ایک سوال ہمارے کالر کی طرف سے یہ بھی آیا تھا کہ اس ملک کے اندر توہین مذہب کا قانون موجود ہے, تو اس کے تحت بھی اگر ہم اس مسئلے کو اٹھائیں تو ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر قانونی جنگ یہاں لڑی جائے, بنیادی طور پر ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یورپ میں ریاست کا تصور ایکسکلوڈنگ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے. اور مذہب کے ساتھ جو قدیم تصادم تھا کہ پہلے رومن امپائر تھا, رومن امپائر کے بعد کلیسا کا اقتدار تھا. کلیسا کے اقتدار میں یورپ نے جو تلخ تجربات کیے ہیں سائنسدانوں کے ساتھ, سول طبقے کے ساتھ, وہ اس سوسائٹی کے ذہن پر ایسے نقش ہو گئے ہیں کہ یہ اپنی ریاستی معاملات میں مذہب کو ہمیشہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کا ریلیشن مذہب کے ساتھ ہو یہ اس کی نفی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بندے کا ذاتی پرسنل میٹر ہے, اس کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس بنیادی تصور کی وجہ سے بلاسفیمی کو جب آپ سوسائٹی کے رائٹ کی طرف جب لے جاتے ہیں تو اس میں ایک قانونی جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھے بنیاد کے ساتھ, اچھے قانون دانوں کے ساتھ, جو کہ باور کرا سکے کہ آپ کی ریاست کا مذہب کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو, مگر مسلم سوسائٹی میں ریاست اور مذہب میں اس حوالے سے ملاپ ہے کہ ان کی ریاست میں محمد مصطفیٰ کے تصور کے بغیر ریاستی امور بھی سر انجام نہیں دیے جا سکتے. اور ہماری زندگی میں, ہمارے معاملات میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے لین دین میں, زندگی کے رہن سہن میں, طرز زندگی میں محمد مصطفیٰ کی سیرت کا عکس ہے. اور جتنا ہم اسے فالو کرتے ہیں اتنا ہمارا اسلام سے قریب تر رشتہ ہوتا جاتا ہے. اس کو جیسے انہوں نے کہا نا کہ قانونی لینگویج دینا, ایسی ڈپلومیسی کے ساتھ, ایسے قانون کے ساتھ کہ پارلیمنٹ کو باور کرایا جائے کہ اس کا اس تمہاری پرانی جنگ کے ساتھ تعلق نہیں کہ جس میں فقط وجود خدا کا انکار اور دیگر مسائل جو بہت سارے پرانے قدیم ماحول سے تعلق رکھتے ہیں, ڈارون کی تھیوری کے ساتھ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, وہاں مکس اپ نہ ہو. اس سے الگ کر کے اگر بلاسفیمی کے قانون کو یہاں کے ماحول کے مطابق پیش کیا جائے تو ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق یہاں پر قانون سازی کی گنجائش ہے. اور جو بنیاد کا بات کالر نے کی تھی اور حضرت علامہ نے بھی اس کی طرف ایک بہت خوبصورت اشارہ فرمایا کہ یہ کام ریئیکشن سے نہیں ہوتے, یہ کام ایکشن سے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک جد و جہد کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے پراپر تھنک ٹینک بنانے ہوتے ہیں, ایک کل وقتی کام کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں. اگر ہر ایکشن پر ریئیکشن کرنا ہے تو جب تک ایکشن ہوگا ریئیکشن رہے گا, ایکشن کے اثر ختم ہو گئے, ریئیکشن بھی ختم ہو گیا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ایک بات میں بتا دوں کہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. ٹھیک ہے. اور شہری ہونے کے ہمارے کچھ حقوق ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی توہین نہیں ہے بلکہ ہماری توہین ہے. ٹھیک. اور یہ ہمارے حقوق کو وائلیٹ کیا گیا, سمجھا آپ نے, ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ پیغمبر اسلام کی بات نہیں سنتے تو 20 لاکھ مسلمانوں کی بات تو سننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. اور یقیناً پیغمبر کی توہین کوئی کر سکے گا. کارٹون بنایا ہے تو مجھے یاد ہے کہ روایت ہے کہ دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد جب ہم کہتے ہیں تو تعریف کیا ہوا, تو یہ تو تعریف ہم کر کے بھی کہتے ہیں وہ دیوانے ہیں اور یہ شاعر اور شاعر ہیں, جبکہ محمد بھی کہتا ہے آپ ان کو مذمم کہیں گے. تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ اور کہا یا رسول اللہ لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی مذمم کو کہتے ہوں گے, میں تو محمد ہوں. تو جو کارٹون بنایا ہے تو میرے آقا کی نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی شکل ہے, نہ کچھ ہے, سمجھا آپ نے, دنیا کے سامنے وہ ان کے کسی بڑے کی تصویر ہوگی, اس کا رسول کی ذات سے کیا تعلق ہے. تو پیغمبر کی توہین تو کر ہی نہیں سکتے. توہین انہوں نے مسلمانوں کی ہے, 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی توہین کی ہے. اور اگر 1 ارب 50 کروڑ کی پرواہ نہیں کرتے تو 20 لاکھ برطانوی شہری مسلمانوں کی انہیں پرواہ کرنا ہوگا.
بالکل ٹھیک ہے، ہماری توہین ہو رہی ہے. اور یہ علامہ صاحب یہ اچھا مذاکرے کا اصل ڈیزائن آپ بنائیں. یہ جو نکولہ ہے اس کو اپنے گورو سلمان رشدی سے سبق سیکھنا چاہیے تھا. جب اس نے سائلنس بریک کی تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ اس نے پوچھا زندگی کیسے گزری تو اس نے کہا ایسا وقت بھی تھا کہ جب میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو لگتا تھا کہ مجھے مارنے والا کوئی اتنا خطرہ تھا. اور اس نکولہ کے پاس جب صحافی گئے تو یہ دروازہ کھول کے دیکھتا ہے تو ہاتھ میں اس کے ریوالور ہے تو کہتا ہے میں بہت تھک گیا ہوں. یہ اس کے الفاظ ہے تھک گیا ہوں. ہم کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. علامہ قمر اعظم آزمی صاحب اب ہم بالکل کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں نور ٹی وی کے بانی حضور شیخ العالم نے نور ٹی وی کے دروازے کھول دیے ہیں اور ہم نے ایک بڑے پروگرام ترتیب دیا. اس کے بعد بالکل ایجنڈا یہی ہے اور اسی ایجنڈے کے تحت ہم پراپر انگلش پروگرام لے کر آ رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی میڈیا کو ایک پیغام جائے. اس کے علاوہ خواتین کے پروگرام بھی ہم نے ترتیب دیے ہیں. تو مختلف پھر وکلاء کا ایک پینل لے کر آئیں گے تاکہ اس فورم سے ہم اس میڈیا کے سٹیج سے اس بات کو جس حد تک ممکن ہے پہنچا سکیں. اور یہ حضور شیخ العالم نے ہمیں ایک لائے عمل دیا ہے. نور ٹی وی کے اس کردار کو آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے, میڈیا کے بڑے بڑے آپ نے پروگرامز میں شرکت کی ہے. اس کردار کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں, بہت مناسب ہے. یہ ضرور ہونا چاہیے. ہر طبقہ فکر اور ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کی شرکت اور شریک ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر ہے, عوام ہے, لیڈر ہیں, سبھی لوگ شریک ہوئے ہیں. اس میں سب شریک ہوں گے اور خوشی سے ہوں گے. اس لیے کہ کوئی مرا ہوا مسلمان ہی ہوگا جو آج مبتلا کرب نہیں ہے. سمجھا آپ؟ ٹھیک ہے. اور ہر ایک کو اظہار کا موقع ملنا چاہیے تاکہ دنیا یہ جانے کہ یہ صرف ملاؤں کی بات نہیں ہے یا صرف نمازیوں کی بات نہیں ہے, بلکہ جس کے آپ کو میں بتاؤں, آپ کو لاہور میں کمیونسٹوں کی ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں ایک شاعر وہ یہ کہہ رہا, شعرا کی تھی, کہہ رہا تھا بھائی وہ ابراہم لنکن کے بارے میں کیا ہے تو گالی دی گئی, کارل مارکس کے بارے میں کیا کہتے ہو گالی دی گئی, فلاں کے بارے میں کیا گالی دی, پیغمبر کے بارے میں نام لیا اس نے تو خاموش رہا. دوسری بار پھر پیغمبر کا نام لیا, پھر تیسری بار اختر شیرانی نے باضابطہ پیالہ اٹھا کر شراب کا, شرابی تھا, شراب پی رہا تھا, اٹھا کے اس پہ مارا, کلیجہ اس کا چہرہ پھٹ گیا اور کہا تو میرے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے, میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے شراب کی حالت میں. تو ایک شرابی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ پیغمبر اعظم کی توہین ہو سکے کسی بھی قیمت سے, بلکہ شاید وہ ہم سے بہتر رول ادا کر سکے. علامہ اقبال کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ علامہ اقبال کی مجلس میں چند ایک مغرب زدہ نوجوان آئے اور انہوں نے جب مختلف سوالات کیے تو ایک انتہائی مغربی مزاج میں ڈوبا ہوا اس نے کہا گفتگو میں, یہ حضرت علامہ اقبال کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ محمد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں علامہ اقبال پر کب کبھی طاری ہو گئی, جوش و غضب سے چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا اس بدبخت کو میری مجلس سے نکال دو جس کو میرے رسول کا نام لینا نہیں آتا. اس نے اپنی طرف سے چونکہ اتنا وہ مغربی میں ڈوبا تھا اس نے سمجھا کہ میں نے احترام کر لیا, صاحب لگایا. اقبال نے کہا جس کو میرے نبی کا نام لینا نہیں آتا وہ میری مجلس میں کیسے بیٹھ گئے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں علامہ صاحب کہ جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا تو انہوں نے جب اعلان کیا کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے آقا نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی انتقام کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, میں بھی عام معافی کا اعلان کرتا ہوں سوائے ایک شخص کے. ایک ایسا بدبخت گستاخ رسول تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ کہاں ہے تمہارا محمد آ کر تمہیں بیت المقدس کو بچائے. تو میں اس کی اس گستاخی پر اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد تو دور کی بات ہے, میں تو محمد کا ایک ادنا سا غلام ہوں. وہ آپ کے سامنے صلاح الدین ایوبی فرمایا کہ ہر ایک کے لیے معافی ہے لیکن اس گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے. اس انداز سے ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے نبی پاک کی ناموس کا تحفظ کیا. اور اس بین نے جو یہ پوچھا تھا کہ آپ کی کمیٹیز میں بیرسٹر ہونے چاہیے, ان کو ہم اس سے ایک جواب دیتے ہیں کہ کل کی حضرت کی چیئر کر رہے تھے میٹنگ علامہ ربانی افغانی صاحب, اس میں ہمارے مسئلے کے بیرسٹر فیض الاقتاب صاحب جو ہیں وہ پورا قانونی مشورہ دے رہے تھے. بس میری دل کی خواہش یہ ہے کہ کاش جو کچھ وہ ویژن دے رہے تھے ہم اس پر عمل کر سکیں. اس پر یہ جو آپ نے ایکشن فورم بنایا ہے اس پہ آپ کو قانون دانوں کو, اس فکر کے قانون دانوں کو جمع کرنا چاہیے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ جو کردار ہے نور ٹی وی کا, اس حوالے سے آپ کا آخری کمنٹ سے میرا کہ اس نور ٹی وی کا جو پیغام ہے یہ اس وقت گلوبل ویلیج کے اندر میڈیا ہی کی جنگ ہے.
میں نے پہلے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ مائنڈ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جنگ ہے، اور جس بدبخت نے یہ فلم بنائی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم مائنڈس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مائنڈس کی جنگ میں حضرت وہ زمانہ چلا گیا کہ جب فوجیں آمنے سامنے آ کر جنگ کرتی تھی۔ آپ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اوپر ڈرون آتا ہے، گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں، حکومت کو بھی نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ ریڈار جو ہے وہ جام کر دیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اب جنگ لڑی جائے گی، کلاس رومز کے اندر ذہن بنائے جائیں گے، انٹرنیٹ پہ جنگ لڑی جاتی ہے، سائبر سپیس کی ایک جنگ ہے۔ ہر شخص کو چاہیے جو اس کے ینگ جنریشن بالخصوص وہ بلاگر بن جائے، جب بھی دیکھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام کے خلاف کوئی بھی بات، اگر وہ تھوڑا سا سینٹنس بھی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو بیٹھ کے فی الفور اس کا جواب دیں۔ اس طرح میڈیا کے دور میں جب نور ٹی وی اپنی نور کی شعاعیں سے پوری دنیا کو ہدایت دے گا اور نور پہنچائے گا گھر گھر میں، میرے خیال میں ایک تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اہل سنہ والجماع کے علماء جو ہیں یہ فقط رسمی تقریریں کرنا نہیں جانتے بلکہ عملی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ صاحب قبلہ میں چاہوں گا کہ ایک پیغام رہ گیا وہ آپ سے میں لینا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ تمام انبیاء کرام کی تکریم اور ان کی تعظیم اور ان کی حرمت کے بارے میں اسلام کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو کے یہ آخری الفاظ کلمات ہیں۔ قرآن نے جو اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئین، نظام اور قرآن لے کر آئے، اس کے اندر واضح حکم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام کتابوں کی، فرشتوں کی اور انبیاء کی مکمل طور پر تائید کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی رسول کی رسالت میں کوئی تنقیص، کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور یہی آئین، یہی قانون محمد مصطفیٰ نے دیا، قیامت تک مسلمان اسی قانون کا پابند ہے۔ اور یہ بھی میں چاہوں گا علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے کہ ہر نبی، کسی بھی نبی کے متعلق کوئی ادنا سے ادنا گستاخی بھی کرے گا، ہمارا احتجاج اس کے لیے بالکل سیم وہی ہے۔ اور ہم نے کیا بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنائی گئی جی تو مسلمانوں نے احتجاج کیا، اس طرف سے احتجاج نہیں ہوا تھا، ہم نے احتجاج کیا، اور ہم ہمیشہ کسی بھی، بلکہ اگر قانون تشکیل پاتا ہے تو یہی ہے کہ کسی بھی نبی کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو وہ قابل گرفت ہونی چاہیے۔ ہم تمامی انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخری ایک 30 سیکنڈ میں جو اپنا ایک میسج اعظم صاحب، میں نے ابتدائی میں جو بات کہی تھی بس وہی اختتامیہ میں بھی، جس قدر دنیا اللہ کے رسول سے ہمیں دور کرنا چاہتی ہے، ہمارے رشتے کو توڑنا چاہتی ہے، اب ہمیں اس رشتے کو آباد کر کے دکھانا ہوگا بس۔ جی میں گزارش کروں گا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء سکالر کو مل بیٹھ کر اس مسئلے پہ سوچنا چاہیے اور اپنی طاقت کو مجتمع کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی جوش سے نہیں، اب ہوش کی ضرورت ہے۔ راہ اعتدال کو کبھی بھی ہم نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، پیسفل بن کے ہم سراپا احتجاج بنیں گے، اور جن جن چینلز پہ لابنگ ممکن، ان چینلز پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء کو آپ پیش دیکھیں گے وہاں پہ لابنگ کرتے ہوئے، تاکہ کچھ بھی نہ ہو، کم سے کم ہم یہ قوم کو بتا سکیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیں۔ جی ماشاءاللہ، حضور شیخ العالم ایک دفعہ پھر لائن پر آئے ہیں اور وہ اس پروگرام کو مکمل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ اختتامی کلمات میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ شرکت فرمائی۔ دراصل میں ابتدا سے لے کر اختتام تک آپ کے ساتھ ہی ہوں الحمدللہ، اور ساتھ ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس قدر ای میل آتی ہیں وہ ووٹنگ کے سلسلے میں جی ان کی تعداد ضرور ٹی وی کی سکرین پر بتائی جائے جی حضور، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے اس وقت تک ای میل پہنچی ہیں، تاکہ آپ کو بیدار رکھنے میں آسانی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے حضور۔
باقی آپ تمام علماء کرام جو تشریف فرمائے اکابرین ملت، آپ سب کی پاکیزہ آراء سے قوم کو ایک نئی توانائی ملی ہے اور سوچنے کا مثبت انداز حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ بہت حضور، کل چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کی طرف پوری دنیا میں یہ آپ کی آواز جا رہی ہے، تو جمعے کے اجتماعات میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے؟ جمعہ کے اجتماعات میں جن کے صدقے جمعہ ملا ہے انہی کا نام آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن کے صدقے قرآن، ایمان، رحمان ملا، ان کی شان میں اگر کوئی توہین ذرا سی بھی ہو تو اس کے ازالے کے لیے تمام خطبہ اپنے ایمان کی روشنی میں اس قدر مدلل گفتگو کریں کہ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے۔ سبحان اللہ۔ بس ہر خطبے میں ہر امام، صرف جمعے نہیں، ہر روز امام کے لیے جمعہ ہوتا ہے، چونکہ ہر روز مسجد میں نماز جمعہ ہوتے ہیں، ہر روز یہی اسی ایک ہی عنوان پر گفتگو جاری رہے کہ ان کافروں کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے مسلمان کو ہر وقت ایمان کی تلوار لے کر زندہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ حضور، اللہ پاک آپ کے اس فیضان کو ہمہ وقت جاری و ساری رکھے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، اب ہمارا پروگرام بالکل اختتام ہو چکا ہے، آپ کے اختتامی کلمات چاہیں گے؟ اور ابھی جو ای میلز ہمارے پاس آ رہی ہیں، جیسے کہ حضور شیخ العالم نے فرمایا کہ اس کی تعداد بتائی جائے، تو ابھی اس وقت ای میل کا جو وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو پوزیشن ہے کہ وہ اتنا ہمارا سسٹم اس وقت بالکل سمجھ لیں بلاک اور ہینگ ہو رہا ہے کہ لاکھوں میں وہ پہنچ چکی ہیں۔ ابھی اس کی ایک دم اکاؤنٹنگ کر کے اس وقت بتانا یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جتنے ہم نے پروگرام ترتیب دیے ہیں، ان تمام پروگراموں کے جتنے دن نور ٹی وی پر یہ ڈیبیٹس چلیں گے، ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارا، یہی ای میل ایڈریس ہے، یہی ووٹنگ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب 10 لاکھ کے قریب ہمارے پہ ای میلز آئیں گی تو پھر اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ارباب اقتدار اور قانون دان حضرات موجود ہیں، یہ نور ٹی وی کی طرف سے اور بانی نور ٹی وی کی طرف سے ایک نور ٹی وی کا تحفہ بنا کر پیش کیا جائے گا کہ اب کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی قانونی جنگ کے اندر آپ یہ لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ قمر الزمان صاحب، آخری کلمات آپ کے۔ جی، آخر میں یہ کہوں گا کہ پھر ایک دفعہ یہ عرض کروں گا کہ حکمرانوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا متحد ہو کر کے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی اور آخری دور تھا۔ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا کہ فرانس جناب عمر فاروق کی حیات پر کوئی ڈرامہ بنانا چاہتا ہے، جی، ڈراماٹائز کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، کمزور تھے وہ، جی، پورے یورپ نے انہیں مبتلا عذاب کر رکھا تھا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم تم پہ حملہ کریں گے، اور پھر وہ ڈرامہ نہیں بنایا جا سکا۔ یہ ان کے دور کی آخری بات ہے، اس کے بعد سلطنت ختم ہو گئی۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ ارباب اقتدار جاگیں اور تمام ملک کی عوام جو ہے اپنے سربراہان مملکت سے کہے کہ اس سلسلے میں تم اپنا رول ادا کرو۔ جب تک کہ یہ دباؤ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک نہ کوئی قانون بنے گا اور نہ کچھ ہو سکے گا۔ اور رہا جہاں ایک طرف ہمیں غم ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہماری زندگی میں ہے، وہیں ایک امیتی کرن بھی ہے۔ جس طرح امت مسلمہ بیدار ہوئی ہے اور جس طرح عشق رسول میں ڈوب کر کے ہر طبقے کا انسان، مزدور ہو، سرمایہ دار ہو، تاجر ہو، باہر نکل رہا ہے، اگر یہی متحد ہو جائے تو ناقابل شکست بن جائے۔ ساتھ میں ایک پیغام یہ بھی دے دیں گے، جو احتجاج کی صورت میں جو وہ ہماری جو چیزوں کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا جا رہا ہے، نقصان املاک کو پہنچایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ایک ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بری بات ہے۔ کوئی بھی سویلائزڈ طریقے سے احتجاج ہو، اپنی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ضروری کہ آپ مہذب ہوں، شائستہ ہوں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو دنیا آپ سے چاہتی ہے۔ یعنی یہ بار بار توہین رسول اس لیے ہو رہی ہے، اہانت رسول اس لیے کی جا رہی تاکہ مسلمان جذباتی ہو، باہر نکلے، قتل و غارت گری کرے، گھیراؤ کرے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ وحشی قوم ہے، اور اس کے مارنے کا جواز پیدا ہو کہ انہیں مارنا چاہیے ورنہ اسی طرح کام کریں گے۔ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ ہم جو بھی کریں قانون کے دائرے میں اور انسانیت کے دائرے میں کریں، یہ بے پناہ ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں ایک طرف یہ غم ہے، اگر انہی جذبات کو موڑ دیا جائے کام کی طرف تو بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے
ہوتی ہے سحر پیدا. ممکن ہے یہ کسی سحر کی نوید ہو. اللہ سے دعا کیجیے. اللہ سے دعا کیجیے. ناظرین اس پورے پروگرام سے آپ نے کیا پیغام لیا یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور ٹی وی آپ کو آواز دیتا رہے گا. ہمارے اکابرین علماء اکرام مشائخ اعظام اس فورم پر آتے رہیں گے. اہل سنت و جماعت کی مختلف تنظیموں کے اکابر آپ کو مختلف فورم پر احتجاج کے لیے بلاتے رہیں گے. آپ نے اس احتجاج کے لیے آپ نے بالکل اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے اور ہر پکار پر لبیک کہنا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہونا چاہیے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہمارا جو ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ای میل ایڈریس مسلسل چل رہا ہے. نور ٹی وی کی جو سکرول ہوگا اس کے اوپر بھی چلتا رہے گا. اس کے بعد اسی ایجنڈے کے اوپر, اسی فورم کے اوپر ہم ایک پراپر انگلش پروگرام لے کر آ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ سنڈے کو ہمارا ایک انشاءاللہ ہمارا جیسا کہ ہم نے کہا ہے حضور قبلہ عالم کی زیر سرپرستی یہ جو ای میل کا سلسلہ ہے جس کا حضور قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا, یہ ای میل اور اس ای میل کے ذریعے سے ایک قانونی جنگ کا آغاز, ایک قانونی سفر کا آغاز. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے فورم بنایا ہے اور قبلہ عالم اور بزرگوں کی زیر نگرانی اور ان کے زیر سایہ ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد یہاں کا ہائیڈ پارک یا کوئی ایسی جگہ کال آئے گی اور انشاءاللہ وہاں پر آپ کو مسلمانوں کے سروں کے سر نظر آئیں گے, ازدحام ہوگا اور ہم اپنے مشائخ بزرگوں کی موجودگی میں محبت رسول کا پیغام کھلے میدان میں اسٹوڈیو سے نکل کر پہنچائیں گے. وہ دن بھی نور ٹی وی کے ناظرین دیکھیں گے جب حضور قبلہ عالم خود ان کو پکاریں گے کسی سفر کے لیے باہر نکلنے کے لیے. اور اس ای میل کو اس لیے کریں کہ انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ سب مل کر وحدت کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے, قانونی میدان سے بھی, عملی میدان میں بھی. لیکن اس کے لیے بس بنیاد یہی ہو کہ ہمارے ساتھی جاگتے رہیں. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب راضی. اور ہمارا سرمایہ ایک ہی ہو, یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں. انہی شمشیروں کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت جلد ہمیں کسی منزل کی طرف لے جائے. ماشاءاللہ ناظرین, اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ نور ٹی وی یہ اسلام کا قلعہ ہے, یہ اہل سنت کی پناہگاہ ہے, یہ تحفظ ناموس رسالت کا ایک خوبصورت سا پلیٹ فارم ہے. اور یہ نور ٹی وی بارگاہ مصطفیٰ کا عطیہ ہے. اور تحفظ ناموس مصطفیٰ کے لیے حضور شیخ العالم نے اس کو وقف کیا ہوا ہے. اس نور ٹی وی کو مضبوط کرو, اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں کہ تاکہ جب بھی امت مسلمہ پر کوئی کرب کا عالم آئے, کوئی اس طرح ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ آئے, کوئی اسلام پر کسی قسم کا حملہ آئے, تو نور ٹی وی آپ کا پشت پناہ بھی ہو, نور ٹی وی آپ کا فورم بھی ہو, نور ٹی وی آپ کا پلیٹ فارم بھی ہو, نور ٹی وی پورے ورلڈ کے لیے آپ کی آواز بھی ہو. اس نور ٹی وی کو مضبوط کریں. ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے. ہمارے سلسلہ پروگرام انشاءاللہ مختلف انداز سے اسی ایک ایجنڈے پر مختلف دنوں میں جاری و ساری رہے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر طرح کی اپنی توانائیوں کو صرف کر کے اس مسئلے کو سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ وقت ہمارے اوپر ایسا وقت ہے کہ اے خاصۂ خاصان رسول, بڑا عجب وقت ہے یہ امت کے اوپر. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے نبی پاک کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار رہیں, نور ٹی وی کے ساتھ رہیں اور نور ٹی وی کے پیغام کو پیغام حق تصور کرتے ہوئے بانی نور ٹی وی کے خوبصورت قافلے کا ممبر بنیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.